حسین کا ساتھ اگر کسی غلام نے، کنیز نے، گمنام انسان نے بھی دیا، تاریخ نے اس کو زندہ رکھا۔ کون جانتا تھا شیریں کو؟ کون جانتا؟ ایک کنیز ہی تو ہے، جناب شہر بانو کے ساتھ آئی ہے، کنیز ہے، عام سی کنیز۔ جناب فضہ والا بھی تو درجہ نہیں ہے، جناب فضہ تو ظاہر ہے کہ سید کونین کی کنیز۔ شیریں کو کون جانتا ہے؟ لیکن دیکھیے حسین کی محبت کہاں پہنچاتی ہے انسان کو۔ حسین نے آزاد کر دیا جناب شہر بانو کے بعد کہ جاؤ تمہیں ہم نے آزاد کر دیا۔ نام سے ہی معلوم ہے کہ عجم نام ہے، عرب نام نہیں ہے، شیریں عجم نام ہے۔ فرماتی ہے، آپ گزارش کرتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجیے، مجھے جدا نہ کیجیے، مجھے یہ رہائی نہیں چاہیے، یہ آزادی نہیں چاہیے، مگر حکم امام ہے۔ مجھ سے ایک دو بچوں نے، جوانوں نے سوال کیا کہ یہ روایت آپ کہاں سے پڑھتے؟ تو میرے بچوں میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں ایک کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ 3-4 کتابوں کا خلاصہ اکٹھا کرتا ہوں اور پھر یہ مصائب جناب شیریں کے پڑھتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں، یقین رکھو یہ نوحے کا باب ہے۔ کیا ہے؟ یہ گریہ و زاری کا باب ہے۔ جب کسی کے گھر میں لاش پڑی ہوتی ہے نا، لاشیں پڑی ہوتی ہیں، تو جب وہ بین کر رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ نہ پوچھا کرو کہ بین میں یہ لفظ کیوں کہا، وہ لفظ کیوں کہا۔ بس یہ یاد رکھو کہ کسی معصوم کی اہانت کا پہلو نہ نکلے، کسی معصوم کی توہین کا پہلو نہ نکلے کسی بھی لفظ سے، چاہے وہ روایت لکھی بھی ہو، جب بھی نہیں نکلنا چاہیے، نہیں پڑھو ایسی روایت جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اتنا یاد رکھو۔ تو جناب شیریں کو حکم امام ہے، اب تو رہا ہو نا، کہ مولا ایک شرط پہ میں رہا ہوں۔ کیا شرط ہے شیریں؟ وعدہ کیجئے کہ میرے مہمان بنے۔ چند لمحے حسین نے سوچا، اور پھر کہا جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں۔ نہیں مولا ایک شرط اور۔ اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، رسول زادیوں کے ساتھ، حرم کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ۔ مجھ غریب کی عزت بڑھ جائے گی، مجھ غریب کی توقیر ہو جائے گی۔ پھر چند لمحے سوچا حسین نے، پھر کہتے اچھا جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ مولا میں آپ کی نمک خوار، بھلا ہو سکتا ہے آپ میرے مہمان بنے میں آپ کو پہچان بھی نہ سکوں۔ قطع زمین بھی دے دیا ایک، بنی ہاشم میں اعلان کر دیا گیا خواتین میں کہ شیریں جا رہی ہے، آزاد کر دی گئی، جو انعام و اکرام زادے راہ دینا چاہتا ہے دے۔ تو اب ظاہر ہاشمی خواتین نے بڑھ چڑھ کر خلعت دینا شروع کی، انعام و اکرام دینا شروع کیا۔ جو بی بی کوئی تحفہ لاتی تھی ساتھ میں ایک چادر ضرور لاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جب چادروں کا ایک ڈھیر ہو گیا تو شیریں نے کہا مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، یہ تو بہت ہو گئی۔ امام نے فرمایا لے جا شیریں، شاید کسی دن کام آ جائے۔ چلی کوفے سے بہت دور بلند مقام پہ ایک بستی میں گھر بنا کے رہتی ہے۔ بلندی پہ ہونے کی وجہ سے روایات میں اسے قلعہ شیریں کا نام دیا گیا ہے نا۔ میں نے کہا نا کہ میں کئی روایات سے ملا کے آپ کے سامنے مسائل پیش کرنا ہوں۔ قلعہ شیریں کا ذکر ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ قلعہ شیریں کا نام دے دیا گیا اس بلندی کی وجہ سے۔ پوری بستی میں عزت ہے شیریں کی، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، حسین کی رہا کردہ ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن کے آئیں گے۔ کیونکہ بتایا نا شیریں نے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے مولا حسین نے کہ سب کے ساتھ میرا مہمان بنے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر شیریں کے مہمان نہیں ہیں۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا جب شیریں نے خبر سنی آنے جانے والے قافلوں سے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، عراق کی طرف آ رہے ہیں۔
خوش ہو گئی۔ عراق آنے کا مطلب یہ ہوا نا کہ کوفے، اور کوفے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ مولا نے وعدہ کیا ہے، کیسے نہیں آئیں گے میرے پاس۔ پوری بستی میں دوڑ گئی ایک ایک گھر میں، بیویوں کو جمع کر کے کہتی ہے تیاریاں کرو استقبال کی، میں نے کہا تھا نا میرا مولا آئے گا، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، ہم بستی سے باہر نکل کے استقبال کریں گے۔ اب آپ خود اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جتنا بڑا مہمان ہو ویسی ہی استقبال کی تیاری ہوتی ہے نا۔ ساری بستی میں تیاریاں شروع، اور شیریں نے تو اپنے گھر کو کیسے سجانا شروع کیا، ایک ایک حجرہ تیار کرتی جاتی ہے، خوش ہو کر کہتی جاتی ہے یہ میرے مولا حسین کا حجرہ ہوگا، یہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کا حجرہ ہوگا، یہ میری شہزادی ام کلثوم کا حجرہ، یہ میرے شہزادے عباس کا۔ میں منظر کشی کر رہا ہوں، لفظ بہ لفظ روایت نہیں پڑھ رہا عزیزو، ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح سے کرتے ہیں مہمان کا استقبال، حجرے تیار کیے۔ جب اور دن گزر گئے عجیب عجیب خبریں آنے لگی، آتے جاتے تو ہے نا قافلے، مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ وہ ایک بات جانتی تھی کہ امام کا وعدہ ہے پورا ہوگا، امام نے وعدہ کیا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ شیریں صبح ہوتی تھی گھر سے نکلتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھا کرتی تھی، شاید کوئی میرے مہمانوں کا قافلہ بھی ہو۔ نہیں، آخر ایک دن ایسا ہوا کہ شیریں بہت ہی غمزدہ عالم میں آئی۔ سورج ڈھلنے کے بعد رات تاریک ہوئی، قلعے کے دروازے بند ہوئے، اپنے حجرے میں استراحت کے لیے گئی تھی کہ تھوڑی دیر میں کنیزیں دروازے پر آ گئی، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ حاکم کے سپاہی آئے ہیں، کوفے سے آئے ہیں اور شام جا رہے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ان کے ساتھ، کچھ قیدی بھی ہیں، قیدیوں میں خواتین اور بچوں کی تعداد ہے زیادہ۔ شیریں یہ سن کر خود آئی دروازے پر، دروازہ کھولا تو رات کی تاریکی میں منظر دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں، کوفے کے سپاہی ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، اور سر لہو میں تر ہیں، ایک تو سر لہو میں تر، دوسرے رات کی تاریکی، تیسرے شیریں کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسرا منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک بیمار و ناتوان جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، ترس آ گیا، شیریں کو بڑا ترس آیا کہ نامعلوم کہاں سے اس کو زنجیروں سے جکڑ کے پا پیادہ لے کر آ رہے ہیں۔ مگر تیسرا منظر دیکھ کے تو شیریں تڑپ اٹھی، جب اس کی نگاہیں اٹھی ناکوں کی طرف تو صرف قیدی نہیں دیکھے اس نے یہ دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، سروں پر چادریں بھی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چادریں نہیں بلکہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، اور بیویوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیویوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ کھلوا دیے دروازے، ٹھہر جاؤ میرے قلعے میں رات، حجرے کھلوا دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے، مگر شیریں نے کیا دیکھا؟ یہ سارے قیدی خواتین، بچے اور بیمار جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا، یہ سب صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے۔ سمجھ گئی شیریں کہ ان مظلوموں پہ بہت ظلم ہو رہا۔ آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو اگر اجازت دو تو رات بھر کے لیے ان قیدی عورتوں کے لیے، خواتین کے کچھ حجرے کھول دو۔ کہا میں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے۔ تب مجھے کہنے دیجئے کہ شیریں نے آ کے ان سے کیا کہا۔ شیریں آ کے خوش ہو کر کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی، کنیزوں کو حکم دیا ان کے ہاتھ کھولو، ان کے ہاتھ کھولو، میں نے اجازت لے لی، تمہارے لیے بھی حجرے کھلوا دیے، آرام کرو، جب تک میرے گھر میں رہو گے جو خدمت ہو سکتی ہے میں کروں گی۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا،
اپنے ساتھ لے کر آئی۔ اب مجھے کہنے دیجیے عزادارو، کوئی حجرہ حسین کے لیے سجا تھا، کوئی زینب کے لیے، کوئی ام کلثوم کے لیے، شیری نے سب قیدیوں کو انہی حجروں میں ٹھہرا دیا۔ کنیزوں کو حکم دیا ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو۔ اتنا جو مہربان پایا تو ان قیدی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا شیری ایک بات مانے گی؟ شیری آگے بڑھ کر کہتی ہے بی بی جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس بی بی نے کہا شیری شاید تیری بات مان لیں، بس رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دیں۔ شیری کہتی ہے میں بات کرتی ہوں۔ آئی سپاہیوں کے بعد، دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتی، رات بھر کے لیے ان کے سر، ان کے وارثوں کے سر ان کو دے دی جائیں۔ کہا کوئی اعتراض نہیں، میں لے جاؤ۔ جلدی بلایا، پھر غلاموں کو کنیزوں کو اٹھاؤ یہ نیزے جن پہ سر ہیں لے کے چلو۔ قیدی خواتین کے پاس لے کر آئی، حیران رہ گئی کہ اپنے مقتولین کے سر پانے کے باوجود بھی کوئی بی بی روتی نہیں تھی۔ یہ امر حیران کن تھا شیری کے لیے۔ واپس مڑنے لگی تو اسی بی بی نے کہا شیری ایک بات اور مانے گی؟ شیری پھر مڑ کر کہتی ہے بی بی میں نے کہا نا جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتا اب کیا چاہتی ہے؟ کہ شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہیں نا ہمیں رونے کی اجازت نہیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جب کوئی بی بی روتی تھی اسے تازیانوں سے مارا جاتا تھا، جب کوئی بچی روتی تھی اس کے رخساروں پہ تماچے مارے جاتے تھے۔ ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ شیری تڑپ اٹھی، کہتی ہے میرا گھر ہے جی بھر کے رو، کوئی پابندی نہیں تمہارے رونے، لیکن سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی۔ اس بی بی نے کہا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہیں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں، میرے مسافر میرے گھر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیری واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماں جایا حسین۔ تڑپ کر واپس پلٹی شیری، اس بی بی سے کہتی ہے او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور اگر رونا ہی چاہتی ہے تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے لے، یہ نام لے کہ میں نہیں رونے دوں گی تجھے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے۔ شیری پھر واپس مڑی، اب کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی۔ شیری پھر مڑ کر کہتی او بی بی یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے لے۔ وہ بی بی کہتی ہے یہ بھی منظور ہے۔ اب جب کانوں میں شیری کی آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا، اب شیری دل سے نہ رہا گیا، آئی اس بی بی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہتی او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار دے، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، آخر تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، یہ تیرے ساتھ کیا سانحہ ہو گیا، کیا سانحہ گزر گیا تجھ پہ، کہاں کی رہنے والی ہے، کچھ تو تعارف کرا۔ ارے یہ تو جتنے بھی نام لیتی ہے نا میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہے۔ وہ بی بی کچھ نہ بولی، جب کوئی جواب نہ دیا تو شیری نے کہا تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں بتا، بتا
جب قسم دی تو اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کا بھول گئی نا شیری، بھول گئی نا. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے. شیری پچھاڑے کھانے لگی، منہ پیٹتی ہے، سر و سینہ پیٹتی، چلا چلا کر کہتی ہے میری شہزادی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ ارے یہ سب کیا ہوا؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا شہزادہ علی اکبر کہاں ہے؟ زینب نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر، کس کس کا نام لے گی؟ شیری کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا. بھری سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کوئی باقی نہیں بچا. شیری سب قتل ہو گئے. یہ تیرے وقت کا امام جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی سید سجاد ہے، یہی علی زین العابدین ہے. شیری اپنے مولا سے ملے گی. وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. بس سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، جا رہی ہے سوئے نیزہ، بڑھ رہی ہے نیزے کی جانب، چلاتی جاتی ہے خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا. اے میرے آقا مولا، اے میرے سید و سردار، کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادریں بھی نہ ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.